الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاؤه إلا الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور قابل اکرام ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمایا، اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمایا۔ یہ حج کی سعادت بڑی عظیم سعادت ہے۔ جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے، مکتب میں ہوتا ہے، ابتدائی اس کی تعلیم ہوتی ہے، بچپن سے اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ مکہ ایک شہر ہے، وہ اللہ وہاں پر ایک گھر ہے جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تبھی سے اس بچے کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کے گھر کے دیکھوں، میں بھی اللہ کے گھر کا دیدار کروں۔ بچپن سے وہ خواہش اس کی ہوتی ہے، ایک طلب ہوتی ہے اللہ کے گھر کب دیکھوں، اللہ کا گھر کب دیکھوں۔ بچپن سے جوانی آتی ہے، جوانی سے بڑھاپا آ جاتا ہے، اور بہت سارے اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اس تمنا کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی کے اندر اور اس حیات کے اندر اپنے گھر بلایا اور اس بیت اللہ کی زیارت کی سعادت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ میری ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بلایا ہے، ہم جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو ہم لوگ آئے نہیں ہیں بلکہ بلائے گئے ہیں۔ آنے کے تو ہر ایک کی چاہت ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں حج بیت اللہ کو جاؤں، حج کو جاؤں، کعبۃ اللہ کا دیدار کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر میری حاضری ہو۔ ہر ایک کی چاہت ہے، ہر مرد مومن کی چاہت ہوتی ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں میں سے بہت سے افراد، ہمارے رشتہ داروں میں سے بہت سے جاننے پہچاننے والے کئی سالوں سے حج کا فارم فل کرتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا بلاوا نہیں آیا۔ 3 4 5 6 سال ہو چکے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا بلاوا نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ ابھی اپنی وہ خواہش لیے ہوئے بیٹھے ہمارے ملک ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی۔ تو ہم آئے نہیں ہیں بلکہ بلائے گئے ہیں، ہم خود نہیں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو لے کر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس آیت کریمہ کی تفصیل میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ جو اس وقت بالکل جنگل بیابان تھا، وہاں چرند پرند انسان وغیرہ بالکل نہیں تھے، صرف باپ بیٹے تھے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اور ایسے جنگل بیابان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اے میرے خلیل، ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل، یعنی خلیل اللہ کے دوست، اے میرے خلیل، یہاں میرا مکان تعمیر کرو، یہاں میرا گھر تعمیر کرو، میرے نام سے ایک عمارت تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کو پورا کرتے ہوئے وہاں ایک مقام تعمیر فرمائی، اور یہ مکان جب تعمیر فرمائی، مکان کافی اونچا بنانا تھا، اب وہاں لفٹ کی ضرورت تھی، وہاں ہیلپر سیڑھی کی ضرورت تھی۔ آج ہم جو مقام ابراہیم دیکھتے ہیں تو اس میں جو پتھر رکھا ہوا ہے وہ پتھر کیا ہے؟ جنت سے ایک پتھر آیا، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے، اسماعیل علیہ السلام نیچے سے پتھر اور گارا وغیرہ بنا کر دے رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کبھی اوپر ہونے کی ضرورت پڑتی تھی، کبھی نیچا ہونے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے تھے وہی پتھر آج اپنی اصلی شکل کے اندر مقام ابراہیم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ پتھر اپنے آپ اونچا بھی ہوتا تھا جب ضرورت پڑتی تھی اوپر ہونے کی، اور اپنے آپ نیچا بھی ہوتا تھا جب ضرورت پڑتی تھی نیچا ہونے کی۔ الخیر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی۔ جب بیت اللہ مکمل تعمیر ہو گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے باری تعالیٰ، تیرا حکم تھا کہ میں تیرا گھر تعمیر کروں، اب تیرا گھر تعمیر ہو چکا ہے، تیرے گھر کی تکمیل مکمل ہو چکی ہے، اب آگے میں کیا کروں؟ اس تیری تعمیر سے مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں اعلان کرو حج کا، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل بے تکلف تھے۔ ہمیں تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی حکم دے، بعد میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں، اے باری تعالیٰ آپ نے یہ حکم کیوں دیا؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا مضبوط تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً ایسے مسائل جب ہوا کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے پوچھ لیا کرتے تھے، اے باری تعالیٰ آپ نے ایسا حکم کیوں دیا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر دوسرے پارے میں ایک جگہ اور ہے، دوسرے تیسرے پارے میں، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے پوچھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے باری تعالیٰ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ ایک نبی ہے اپنے رب سے پوچھ رہے ہیں، تو رب بھی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنبیہ فرماتے ہیں، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تم اس چیز کے ایمان نہیں لاتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، باری تعالیٰ میں ایمان تو رکھتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ تو اس چیز پر قادر ہے، لیکن وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے دل کو سکون ہو جاوے، میرا دل مطمئن ہو جاوے، میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، فرمایا اے ابراہیم تم 4 پرندے پکڑو، 4 پرندوں کو پکڑ کر ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت نکالو، ان کے گوشت کو نکال کر ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنا کر 4 پرندوں کے قیمے کو مکس کر دو، آپس میں ملا دو، خلط ملط کر دو، اور اس کے بعد سامنے جو 4 پہاڑ نظر آ رہے ہیں ہر پہاڑ کے اوپر تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر رب کا حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوا کہ تھوڑا گوشت یہاں سے ادھر جا رہا ہے، یہ پہاڑ سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں ایک جگہ پہ ایک گوشت کا لوتھڑا جمع ہو گیا، اس میں ہڈیاں پیدا ہو گئی، اس کے اوپر آ گئے، پھر وہ جو 4 پرندے ذبح کیے تھے وہ 4 پرندے زندہ ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ان پرندوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے عملی شکل میں بتا دیا۔ تو خیر، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہاں پوچھا کہ باری تعالیٰ تیرا حکم ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں اعلان کرو، تو اب لوگ تو یہاں پہ ہے نہیں، ہم صرف باپ بیٹے ہیں، یہاں نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ چوپائے ہیں، نہ جانور ہے، کوئی بھی نہیں ہے، آخر میرے اس اعلان سے فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. دور و دراز سے لوگ سواریوں پر سوار ہو کر اور دبلی پتلی اونٹیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے اور پیدل بھی آئیں گے اور حج بیت اللہ کے لیے آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ اے لوگو اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، تم حج بیت اللہ کو آؤ. تو اس وقت ہم تمام کے تمام عالم ارواح میں تھے، دنیا کے موجود نہیں تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اس وقت عالم ارواح کے اندر ہوتے ہوئے لبیک کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے بعد لبیک کہا تھا کہ لبیک ہم تیار ہیں، ہم بھی حج بیت اللہ کو آئیں گے، تو ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرماتے ہیں. اور جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرمائیں گے. تو میرے ماؤں بہنوں، اس وقت ہماری یہ زبان نہیں تھی، اس وقت ہماری عقل کام نہیں کر رہی تھی، اس وقت ہم میں طاقت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ان روحوں سے لبیک کہلوایا، جبکہ عالم ارواح کے اندر اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے تب سے جب تک دنیا رہے گی تب تک کے لیے جتنے بھی انسان آئے ہیں وہ تمام کی تمام، اور جو آنے والے ہیں وہ تمام کی تمام انسانوں کی روحیں وہاں موجود تھی، کروڑوں روحیں موجود تھی. لیکن ان تمام روحوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا انتخاب فرمایا، مجھے اور آپ کو اس کے لیے چنا. تو آخر اس کی کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا انتخاب سلیکشن کیوں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پسند کیوں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چاہتے ہیں ہم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کچھ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے کوئی خاص تعلق ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے تقریباً 25 کروڑ مسلمان ہیں. ان 25 کروڑ مسلمانوں میں سے صرف 2 لاکھ مسلمانوں کو اس سال حج پہ بلایا. ان 2 لاکھ مسلمانوں میں سے آپ کا اور میرا بھی اس میں شمار ہے، آپ بھی اس میں ہیں، میں بھی اس میں ہوں. تو اللہ تبارک 25 کروڑ کے اندر سے 2 لاکھ بہت کم مقدار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا سلیکشن کیا ہے کسی خاص مقصد کے تحت. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے کوئی خاص تعلق ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو بلایا ہے. تو میرے ماں و بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو اپرچونٹی دی ہے، جو موقع دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا ہے. اور قدر کیسے کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. دیکھو قرآن کریم کی آیت کریمہ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ من استطاع وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ، لوگوں پر حج فرض ہے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو آج ہم نیت کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حج بیت اللہ کے لیے بلایا ہے، تو ہم نیت کو صاف کر لیں کہ میں حج کے لیے آئی ہوں یا آیا ہوں تو خالصتاً میرا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، میرا یہ حج کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کوئی دنیاوی اغراض نہیں ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے. ایک مرتبہ صفا مروہ کے بیچ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے، ایک قافلہ آیا، اس نے طواف کیا بیت اللہ کا، صفا مروہ کی سعی کی، ارکان کو پورا کیا اور چلنے کو تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے لوگو رک جاؤ. قافلہ رک گیا. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے عراق سے آئے. بولے کیوں آئے ہو؟ بولے حج بیت اللہ کے لیے آئے تھے. بولے اور کوئی غرض تمہارا کہیں سے کوئی پیسہ لینا ہو یا وراثت میں کہیں کچھ پیسہ باقی رہ گیا اس کا مطالبہ کرنے کے لیے یا تجارت کی غرض سے کوئی دوسری غرض؟ کہنے لگے نہیں، ہم خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے کوئی دوسرے اغراض نہیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو آج سے تم اپنے دوسرے اعمال نئے سرے سے اعمال کرنا شروع کر دو، تمہارے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے. اسی وجہ سے کہتے ہیں حج مبرور وہ حج مبرور ہے کہ جب بندہ حج مبرور کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں. اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ حج سے ایسا لوٹتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. دیکھیے حج مبرور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور وہ ہے جس میں نہ فسق ہو، نہ فجور ہو، نہ لہو ہو، نہ لعب ہو. یعنی کہ حج مبرور وہ حج ہے جس میں گناہ کے نام کی کوئی چیز نہ ہو، فسق نہ ہو، لہو و لعب نہ ہو، لغویات نہ ہو، دنیاوی خرافات نہ ہو، نفسانی خواہشات نہ ہو. میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں کہ ہم سے کوئی گناہ چھوٹا بڑا سرزد نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، دنیاوی غرض سے ٹائم پاس کرنے کے لیے. دیکھو بہت مختصر حج کا وقت جو ہوتا ہے، جو کل شام سے شروع ہوگا تو 13ویں ذی الحجہ تک 5 دن کا وقت ہے. ہمیں یہ 5 دن کا جو وقت ہے بہت ہی اہتمام کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے. ان 5 دنوں کو ہم جیسے روزے کے اندر اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پانی سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچاتے ہیں، ٹھیک ان 5 دنوں کے اندر اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچانا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ دوسری جو عوامل ہیں ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصتاً عبادت کرنا ہے. اگر ہم نے یہ 5 دن کما حق کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق گزار دیے تو خدا پاک کی قسم یہ حج ہمارا حج مبرور ہوگا. اور حج مبرور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس له جزاؤه الا الجنہ، کہ حج مبرور وہ حج مبرور ہے کہ اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے جنت کے. اگر ہمارے حج مبرور ہوا تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہم سب کے سب جنتی ٹھہریں گے انشاءاللہ. اور بہت آسان طریقہ ہے. ہم یہاں سے جب کل شام میں عشاء کی نماز کے بعد احرام باندھیں گے اور احرام کی نیت کر لیں گے، اس کے بعد اپنی زبان کا کنٹرول کرنا ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے. اپنی زبان کا کنٹرول، آنکھوں کی حفاظت. زبان کا کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ پہلے تو ہمیں لغویات کے اندر دیکھو وہاں مینا وغیرہ کے اندر مستورات کے مینے علیحدہ ہے. مستورات کے مینا کے اندر جو کیمپ ہے، جو ٹینٹ ہے وہ علیحدہ ہے، وہاں خالصاً مستورات رہے گی. اور ہماری مستورات کی ایک مزاج ہے، ایک عادت ہے، جب 5-10 مستورات جمع ہو جاتی ہے تو آپ کہاں کی ہیں، آپ کہاں سے آئی ہے، آپ کا پوری دنیاوی باتیں چالو ہو جاتی ہیں. تو خدا کے واسطے وہ 5 دنوں کے اندر یہ ساری باتیں ہم 5 دن پہلے ابھی بھی کر سکتے ہیں. 5 دن کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا، واپس اس بلڈنگ میں آئیں گے تبھی بھی آپ باتیں کر سکتے ہیں. لیکن خدا کے واسطے ان 5 دنوں کے اندر ان لغویات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ایک تو ہم فضول بات کسی سے نہیں کریں گے، اور دوسری بات غیبت کسی کی نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ میں تو ایک بڈھی اماں ہے، بیچاری کچھ بھی کھانا وغیرہ پکاتی نہیں ہے اور بات بات پہ غصہ کرتی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ترنت وہاں غیبتیں شروع ہو گئی. اور اگر اللہ نہ کرے ہم وہاں غیبت کریں گے تو ہم نے بڑے علماء کرام سے سنا ہے کہ جو کام احرام میں کریں گے اور حج کے احرام میں کریں گے تو وہ مرتے دم تک بندہ وہ کام کرتا رہے گا. چاہے وہ اچھا کام کرے تو مرتے دم تک انشاءاللہ وہ اچھے کام کرتا رہے گا. اور خدا نہ خواستہ العیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر وہ حالت احرام میں اور مینا کے اندر، عرفات اور مزدلفہ کے اندر بھی لوگوں کی غیبت اور لوگوں کے بارے میں برا سوچتا رہے گا تو وہ پوری زندگی اسی حالت میں اپنی زندگی گزارتا رہے گا. پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی زبان کا کنٹرول کرنا ہے. لغویات کے اندر بالکل ٹائم پاس نہیں کرنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے. کسی کی غیبت اگر ہماری ذات سے ہمیں کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے تو خدا کے واسطے ان 5 دنوں کے اندر، جس ہم روزے کے اندر، حالانکہ پانی پینا ابھی رمضان مبارک کا مہینہ ہندوستان میں آ کے گیا، انڈیا کے اندر کیسی شدید گرمی تھی، لیکن پھر بھی شدید گرمی کے تقاضے کے باوجود ہم نے اپنی پیاس کو دبا کے رکھا، پیاس کے تقاضے کو دبا کے رکھا، پانی نہیں پیا جبکہ ضرورت کی چیز تھی پھر بھی. تو ہم اسی طرح یہاں حالت احرام کے اندر، مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر، عرفات کے اندر اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھیں گے. جبکہ بات کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں برائی کرنا وہ اتنا شدید ضرورت کی چیز نہیں ہے جتنا پیاس کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی ہم نے اپنی
ذات پہ کنٹرول کیا، اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، جس کی وجہ سے ہمیں روزہ رکھنا ہندوستان جیسے شدید گرمی کے اندر آسان ہو گیا تھا رمضان مبارک کے مہینے میں۔ اگر ہم یہاں کنٹرول کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری زبان سے کسی غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کریں گے اس کا اہتمام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آلتو فالتو آپ کہاں سے آئی ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کو وہ سب باتیں کرنی ہے تو انشاءاللہ واپس آپ کو 13ویں تاریخ کے بعد اسی ہوٹل میں لایا جائے گا، وہاں دوستیاری ہو جائے گی، یہاں کے آپ آرام سے باتیں کر سکتے ہیں۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے کہ ہماری نگاہ کسی غیر محرم کے اوپر نہ پڑے۔ ہمیں جو احرام کی جو کیپ دی گئی ہے اس کیپ کو پہنتے ہوئے چلنا ہے، کیپ کو پہنتے ہوئے چلنا ہے، پلس کہ ہمیں ایسے بھیڑ بھاڑ والوں جگہوں سے جہاں مرد کی کثیر تعداد ہو تو وہاں اپنے آپ سے بچاتے ہوئے چلنا ہے۔ یہ جو بچانا ہے وہ چاہے حرم کے اندر رہے طواف کے حالت میں تو بھی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلنا ہے، اور مینا میں رہے، مزدلفہ میں رہے، کہیں بھی رہے، ہمیں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلنا ہے۔ اور ایک اہم ترین چیز، اپنے آپ کو شکایتوں سے بچانا ہے۔ ہم آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن کر۔ جگہ جگہ آپ نے عربی کے اندر دیکھا ہوگا کہ ضیوف الرحمن، ضیوف الرحمن، ویلکم ٹو گیسٹ آف اللہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن کر آئے ہیں۔ میزبان کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سہولت کے اعتبار سے جو جو انتظامات کروانے تھے یہاں کی حکومت کے ذریعے سے کروا دیے ہیں، لیکن مجمع کثیر تعداد میں ہوتا ہے، بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں، 25-30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ اتنے سارے انتظامات کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی بے اصولی اور بے توجہی اور بے ترتیبی کی وجہ سے کبھی کبھی حالات ناساز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری تکلیفیں اگر ہمیں اللہ نہ کرے ایسے حالات ہو جاوے تو صبر کے ساتھ، کول مائنڈ کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان حالات کو جھیلنا ہے، اپنی زبان سے شکوہ نہیں کرنا۔ ہم مہمان، رب کے مہمان بن کر آئے۔ ہمارا میزبان کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارا میزبان ہے۔ خدا نہ خواستہ ہماری زبان سے شکایتیں نکلتی رہی کہ ہمیں تو روم برابر نہیں ملا ہے، روم ملا ہے لیکن اس میں بیڈ برابر نہیں ہے، بیڈ تو برابر ہے لیکن اس کے اندر بیڈ شیٹ برابر نہیں ہے، بیڈ شیٹ تو برابر ہے لیکن بلینکٹ دیا اس میں سوراخ پڑے ہوئے ہیں، اور معلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا یہ پرووائڈ کروں گا، یہ پرووائڈ کروں گا، لیکن یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ اگر ہم حرم میں آ کر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے گھر پہ ایک مہمان آئے، آج مہمان آئے، میں نے ان کو کھانا کھلایا، اچھے سے ان کا استقبال کیا، اچھے سے ان کا ویلکم کیا، سب کچھ کیا، لیکن جاتے ہوئے ان کو ہم نے چائے پلائی۔ اب چائے کے اندر اتفاقاً شکر تھوڑی زیادہ آ گئی، ان کے مزاج سے زیادہ آ گئی، تو ان کے ساتھ میں بوڑھی اماں بھی تھے، چاچا بھی تھے، ان کی بیٹیاں وغیرہ بھی تھی، ہر ایک نے منہ چڑھانا شروع کر دیا۔ اور دوسری بات جو چاچا تھے انہوں نے چائے کو وہی ہال کے اندر پھینک دیا، کپ وہیں گرا دیا، اور غصے کے مارے پوری فیملی اڑ کے چلی گئی کہ یہ لوگ چائے کیسے بناتے ہیں۔ غصے کے مارے، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ فیملی اڑ کے چلی گئی۔ خیر، میں ایک میزبان تھا، ان کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، ان کو دعا سلام کر کے ان کو وداع کر دیا۔ دوسرے مہمان آئے، اتفاق ایسا کہ میری بہو سے یا میری بیٹی سے جو سالن بنا رہے تھے اس میں نمک بہت زیادہ آ گیا، مرچی بھی زیادہ آ گئی، بعد میں چائے بنایا، چائے میں شکر بھی زیادہ آ گئی۔ بیچارے اچھے سے کھائے، سب کچھ کیے، بعد میں ان کے جانے کے بعد جب ہم کھانے بیٹھے تو معلوم پڑا کہ اس میں نمک بھی بہت زیادہ ہے، مرچی بھی بہت زیادہ ہے، چائے پیا، چائے کے اندر شکر بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ تو ہم جب بیٹھے کھانے کے لیے تب معلوم ہوا کہ بہت کچھ اس کے اندر نقص تھے، لیکن وہ بیچارے جو کھا کر مہمان گئے وہ تو ذرا بھر اپنی زبان پہ شکایت نہیں لائے۔ آپ ہی بتائیے کہ میرے دل میں کون سے مہمان کی عظمت رہے گی، پہلے جو آئے تھے ان کی یا جو بعد میں آئے تھے ان کی؟ بعد میں آئے تھے ان کی۔ اب میں کیا چاہوں گا کہ جو پہلے والے آئے تھے وہ مہمان تو میرے گھر پہ کبھی نہ آئے، کان پکڑتا ہوں کبھی بلاؤں گا ہی نہیں، لیکن جو بعد میں مہمان آئے تھے بیچاروں کا میں بڑے صحیح سے استقبال نہیں کر پایا، اور پھر بھی وہ میری اتنی ساری شکایتیں ہونے کے باوجود بھی چپ چاپ میرے خاطر جھیلتے ہوئے چلے گئے ہیں، تو میری دل کی خواہش ہوگی کہ میں دوبارہ ان کو بلاؤ اور میرے گھر کا اصلی جو ٹیسٹ ہے وہ ان کو چکھاؤ، دوبارہ اچھا کھانا کھلاؤ ان کو، دوبارہ اچھی چائے پلاؤ، میری دل کی خواہش ہوگی۔ تو میرے ماؤں بہنوں، ہمارا رب بھی چاہتا ہے، اور ہمارا رب بھی اگر یہاں کچھ تکلیفیں ہمیں ہو جاوے، کچھ مصیبتیں ہمیں جھیلنی پڑے تو خدا کے واسطے ہم برداشت کر لیں گے، خدا کے واسطے ہم تکلیفیں برداشت کر لیں گے۔ اگر ہم تکلیفیں برداشت کر لیں گے تو ہمارا رب ہمیں بار بار بلائے گا،
بار بار بلائے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ والے، بہت سارے اللہ والے ہیں جو ہر سال حج کو آتے ہیں. وہ حج کو آتے نہیں ہے، ان کو کوئی بلانے والا ہے جو بلاتا ہے، ان کو کوئی لانے والا ہے جو ان کو پکڑ پکڑ کر لاتا ہے. کیوں لاتا ہے؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اور پہنچنے والے تکلیفوں کے اوپر بھی شکر ادا کرتے ہیں. تو ہمیں نہ اپنی زبان سے شکوہ کرنا ہے، نہ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں شکوہ کرنا ہے، حتیٰ کہ اپنے رب کے سامنے بھی شکوہ شکایت نہیں کرنا. ہم اس رب کے مہمان ہیں، تو ہم رب کے سامنے بھی شکوہ شکایت کریں گے تو اس کو بھی بھاری پڑے گا، اس کو بھی خراب لگے گا. تو ہمیں بھی ساری تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر برداشت کر لینا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ ایک دم مائنڈ کو ٹھنڈا رکھنا ہے. ہم مکہ اپنے ہندوستان میں تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ حج بہت بڑا ہے، بہت بھاری ہے اور اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. وہ جان بوجھ کے بتایا گیا تھا تاکہ حج کی اہمیت ہمارے دل کے اندر بیٹھے، اور حج کی اہمیت بیٹھے گی تو ہم حج کو سیکھنے جائیں گے. ورنہ کیا، ہمارا وہاں وقت بہت مصروف تھا، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، کاروبار میں لگے ہوئے تھے. اگر یہ ساری چیزیں ہم کو نہیں سکھائی جاتی، نہیں بتائی جاتی تو ہم اپنے گھر میں رہتے. اور بس یہ چیز جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ چیز اگر وہاں سکھائی جاتی، وہاں بول دی جاتی کہ حج بہت آسان ہے، تو ہم حج کو سیکھنے ہی نہیں جاتے کہ حج بہت آسان ہے، کر لیں گے جا کر. لیکن ہم کو وہاں یہ بتایا گیا کہ حج بہت مشکل ہے، اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ ہم لوگ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بہت کچھ سیکھ کے آئے. لیکن آج میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ حج بہت آسان ہے. حج کرنا بہت ہی آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے جس کی کوئی امتحان نہیں ہے. بس ہمیں دو چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے. ایک تو کول مائنڈ، ایک دم ٹھنڈا دماغ رکھنا ہے. ٹھنڈا دماغ، ہر ارکان کو ٹھنڈے دماغ سے ادا کرنا ہے. اور دوسری بات، صبر کے ساتھ ادا کرنا ہے. لوگ جائیں گے، جیسے کہ عرفات کا وقت ہے تو صبح اٹھتے ہی ترنت سب کے سب بھاگیں گے عرفات کی طرف، ترنت سب کے سب عرفات کی طرف بھاگیں گے. تو ہمیں اس وقت نہیں جانا ہے. عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے لے کر شام غروب آفتاب تک کا، بہت لمبا وقت ہے. سب لوگ چلے جائیں گے، آدھے چلے جائیں گے، ہم دیکھیں گے راستے خالی ہے، چلو ہم آرام سے چلتے ہیں. اسی طرح مزدلفہ کے اندر غروب آفتاب ہوتے ہیں سارے کے سارے لوگ، میں نے سنا ہوں، میں بھی پہلی بار حج کیا ہوں الحمدللہ، پچھلے سال عمرہ کے لیے آیا تھا، لیکن حج کی توفیق اللہ تعالیٰ نے پہلی بار دی ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے. تو وقوف عرفہ کے بعد جب مزدلفہ کا وقت آئے گا تو اس وقت بھی غروب آفتاب ہوتے سب لوگ عرفات کی جو بارڈر ہے جہاں عرفہ ختم ہوتا ہے وہاں ایک دم کھڑے رہیں گے کہ غروب آفتاب ہوتے ہی ترنت مزدلفہ کی طرف کوچ کریں گے، ترنت بھاگنا چالو کر دیں گے، ترنت وہاں روانہ ہو جائیں گے. تو ہمیں اس وقت نہیں چلنا ہے، اس کے لیے بہت لمبا ٹائم ہے. مزدلفہ کا وقت غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق اور طلوع آفتاب تک ہے، فجر کی نماز کے بعد تک کا وقت ہے. ہم آرام سے جا سکتے ہیں. تو ہمیں کہیں بھی جانا ہے تو بڑے سکون کے ساتھ جانا ہے، اور اپنے جو محرم ہیں ان کے ساتھ میں جانا ہے. ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ میں رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا کہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم کہیں غائب نہیں ہوں گے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا یہ حج جو ہے حج بڑا یادگار ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ زبان کی حفاظت. ہماری زبان سے کوئی لغویات نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، فالتو باتیں نہ ہو، اور ہمارے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے. یہ تو ہمیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ تو کام نہ کرنے کے تھے. اب جو کرنے کے کام ہے وہاں جا کر دیکھو، ہم مینا میں جائیں گے تو مینا میں جا کر ہمیں پورا دن، کل رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر پرسوں رات تک، پرسوں کی عشاء کی نماز سے بعد وہاں سے اٹھائیں گے ہم کو، یا فجر کے بعد کبھی بھی اٹھائیں گے وہاں سے، تو پورا ایک دن ہم کو وہاں رہنا ہے. تو کل انشاءاللہ پرسوں وہاں انشاءاللہ جمعہ کی نماز بھی ہوگی. تو آپ تمام ماں بہنوں کو اپنے اپنے خیموں کے اندر رہتے ہوئے قرآن کریم کا خوب اہتمام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ کرنا ہے. تسبیحات کی پابندی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دل لگا کر دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے. یہ تو ہمیں کرنا ہے. اور اس کے بعد دل نہیں چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ کسی سے بات کرو، تھک گئی ہوں، اب ہمت جواب دے گئی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ پھر کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو اپنے بستر پہ جا کے آرام کرنا ہے. سو جائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہ کچھ گیا اور نہ کچھ آیا، نہ کچھ گیا اور نہ کچھ آیا. لیکن آپ تھک گئی
تو اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے باتوں میں لگ جائیں گے تو جو آیا ہے وہ سب چلا جائے گا. غیبت تو ہونی ہی ہونی ہے, تو ہمیں غیبت نہیں کرنا ہے, قرآن کریم کا اہتمام کرنا ہے. اگر حزب الاعظم وغیرہ لائی ہو تو اس کے اندر جو دعا ہے وہ پڑھنا ہے. اگر وہ دعائیں یاد نہیں ہے تو پھر اپنے جو سبحان اللہ کی تسبیح ہے, الحمدللہ کی تسبیح ہے, استغفار کی تسبیح ہے, درود شریف ہے, ہمیں وہ پڑھنا ہے. اور ہم اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور عالمی اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے. پورا دن ہمیں یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد اب میں بتاتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے کب چلنا ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا ہے. اب ہم احرام سے شروع کرتے ہیں کہ احرام کل رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہمیں یہاں معلم بس کے ذریعے سے مینا ہم کو پہنچائیں گے. تو ہم کل عصر کی بعد سے ہی تیاری شروع کر لے, خوب اچھے سے نہا لے, اپنا ایک بیگ تیار کر لے. بیگ کے اندر ایک بیگ مرد کے پاس ہو, ایک بیگ عورت کے پاس ہو, کیونکہ وہاں مردوں کا قیام الگ خیمے میں ہے, عورتوں کا قیام الگ خیمے میں ہے. تو جو عورتوں کے پاس جو بیگ ہے اس کے اندر ان کا ایک جوڑی کپڑا ہو, ٹاویل ہو, ضروریات کی جو سامان ہے وہ ہے, دوائی وغیرہ ہے وہ ہے, اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں خشک میوہ جات وغیرہ ہو, ڈرائی فروٹ وغیرہ ہو, فروٹ وغیرہ ہو, وہ سب چیزیں اپنے ساتھ رکھے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر بھی بھوکا نہیں رکھے گا, لیکن پھر بھی احتیاط ہے یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ میں لے لے. کنکریوں کی جو تھیلی ہے وہ بھی لے لے. اور جو مرد حضرات ہمارے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں محرم بن کر آنے والے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک بیگ تیار کر لے, جس میں ایک احرام کا کپڑا جو وہ یہاں سے پہن کے نکلیں گے وہ رہے گا. ان کی بیگ کے اندر احرام کا کپڑا رہے, ان کا ایک جوڑی کپڑا ایکسٹرا رہے, اور ٹاویل ہے, لنگی وغیرہ ہے, اور پھر جو کتابیں ہیں جو حزب الاعظم وغیرہ ہے, قرآن شریف وغیرہ ہے وہ بھی ساتھ میں لے لے. تو خیر یہ بیگ ہمیں اس طرح تیار کرنا ہے. بیگ تیار کرنے کے بعد ہم نہا لے یہاں سے خوب اچھی طرح, اپنے بدن کے اوپر ضرورت سے زائد جو بال ہے وہ نکال لے. ہم ہندوستان میں ہم نے سنا ہے کہ 1 ذی الحجہ کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہم ہندوستان میں ہم جن کو چھوڑ کر آئے ہیں. ہم یہاں پہ ہیں تو ہم اپنے ناخن کاٹ دے, خاص طور سے پیر کے ناخن کاٹ لے اور ہاتھوں کے ناخن بھی کاٹ لے, اور ضرورت سے زائد جو بدن پہ بال ہیں وہ بھی صاف کر لے, خوب اچھے سے نہا لے. اور اس کے بعد احرام کے جو آپ کے کپڑے ہیں, آپ تو کپڑے جو مستورات کے کپڑے تو سمپل ہیں, جو کپڑے روز پہنتے ہیں وہی کپڑے پہننا ہے. مرد حضرات جو ہیں 2 چادریں اوڑھ لیں گے. اس کے بعد بس کے آنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الاحرام پڑھتے ہوئے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. اور جیسے ہی بس آئے تو پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ پڑھتے ہوئے ہمیں احرام کی نیت کر لینا ہے. اب احرام کی نیت کر لی, اب ہمارے اوپر پابندیاں لازم ہو گئی. اب پابندیاں کیا ہیں؟ ہم پابندیوں کو پابندیاں سمجھتے ہیں, بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. ناخن نہیں کاٹنا ہے, بال نہیں کاٹنا ہے, اپنے بدن کے اوپر خوشبو نہیں لگانا ہے, اور جو نفسانی خواہشات ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ناخن ہم روز نہیں کاٹتے ہیں تو بھی چلتا ہے, ابھی 5 دن نہیں کاٹیں گے, کون سا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے. بال ہم روز نہیں کاٹتے ہیں, بال ہم روز نہیں توڑتے ہیں, وہ تو کبھی ضرورت پڑتی ہے تب بال کاٹتے ہیں. تو ہم اس سے بھی اپنے آپ کو آرام سے بچا سکتے ہیں. خوشبو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے بغیر, کوئی پیاس پانی تو ہے نہیں, کھانا تو ہے نہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہم 5 دن نہیں لگائیں گے, 5 دن نہیں یوز کریں گے. جہاں اپنی خواہشات کی تکمیل ہے تو ہم اس سے آرام سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا حج کا موقع عطا فرمایا ہے, تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. ہم احرام کے جب بمبئی سے نکلے تھے تو یہاں پر ہم نے جو عمرہ کیا اس بیچ میں ہم پورا 1 دن یا 1.5 دن یا 2 دن حالت احرام میں رہے. ہمیں کچھ بھاری پڑا؟ کچھ بھی بھاری نہیں پڑا. بس وہی سیم احرام ہمیں یہاں باندھنا ہے, بس اتنا ہے. تو جو نیا ہوگا, نیا کیا ہوگا کہ ہم جب ابھی طواف اور عمرہ اور سعی وغیرہ کیے اس کے اندر مجمع تھوڑا تھا, 1,00,000 2 لاکھ کا مجمع تھا. یہاں 25-30 لاکھ کا مجمع ہوگا. بس اتنا زیادہ ہے کہ مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے کہیں دھکے وغیرہ لگ سکتے ہیں, کبھی تھوڑا پیدل زیادہ چلنا پڑ سکتا ہے. بس اتنی ہماری مشقت بڑھ جائے گی. لیکن یہ مشقت ایسی مشقت ہے کہ ہم نے اس کو بس بخوشی اور برضا ہم نے اس کو حاصل کر لیا اور اس کو دل سے ایکسیپٹ کر لیا تو یہ حج ہے مبرور ہوگا اور اس کا بدلہ انشاءاللہ جنت ہوگی. تو ہمیں ایک تو یہ کرنا ہے. اب یہاں سے ہم نے معلم نے ہم کو یہاں سے اٹھایا, مینا میں جا کے چھوڑ دیا.
ہمیں دن بھر نمازوں کا خوب اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، اور خوب دل لگا کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے ہندوستان کے اندر حالات ابھی ناساز ہوتے جا رہے ہیں، ہندوستان کے اندر موجودہ حکومت ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، تو اس کے لیے خوب ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے عموماً دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی رہے اپنی آن بان شان اور عافیت کے ساتھ میں رہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں رکھے، ان کے لیے خوب دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب فجر کی نماز ہوگی، اس کے بعد ہم لوگ چاہیں گے عرفات کی طرف جائیں گے، تو عرفات کے اندر بھی معلم یا تو ہمیں بس کے ذریعے سے لے کے جائے گا، لیکن کیا ہوگا کہ عرفات مینا سے عرفات زیادہ دور نہیں ہے، 5 یا 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن سارا مجمع ایک ساتھ چلتا ہے، ایک ساتھ عرفات کے میدان میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں یا ہمارے بھائی جو چلنے کی سخت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی ہے، قدرت دی ہے، وہ یہ جو سفر ہے پیدل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پیدل جائیں گے تو 1 گھنٹے کے اندر آرام سے پہنچ جائیں گے، اور بس کے ذریعے سے جائیں گے تو آپ کے 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 8 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اگر بس میں بھی بیٹھ گئے تو سکون سے بیٹھے، بس کے اندر آپ کا ایسی چالو رہے گا۔ ہاں یہ بات ہے یہ کہ اگر بس کے اندر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے کسی کو فون کیا کہ آپ کہاں پہنچے، تو پیدل چلنے والا کہے گا کہ میں تو 1 گھنٹے کے اندر عرفات کے اندر پہنچ چکا ہوں اور عرفات کے اندر خیمہ زن ہو چکا ہوں، یہاں پہ ہمیں جگہ مل گئی ہے۔ تو آپ کوشش کریں گے کہ میں بس چھوڑ کر پیدل میں بھی روانہ ہو جاؤں، ہم لوگ بھی پیدل، ہمارے شوہر ساتھ میں ہوں گے، محرم ہوں گے، ہم ان کو کہیں گے چلو ہم بھی چلتے ہیں پیدل، ضد کرنے لگے۔ تو آپ یقین کرو اور اس بات کا دھیان رکھنا، ایک بار بس میں بیٹھ گئے تو بس سے نکلنے کا موقع آپ کو نہیں دیا جائے گا، بس نہیں رکے گی، اگر بس رک بھی گئی ہے تو بس کا دروازہ نہیں کھلے گا، آپ کو بذریعے بس ہی عرفہ پہنچنا ہے۔ تو خیر آپ تسلی رکھیے، بس کا ڈرائیور بھی آپ کو عرفات کے میدان میں ضرور پہنچائے گا انشاءاللہ اپنے وقت پر۔ خیر عرفات میں پہنچ گئے، عرفات کا میدان، یہ وقوف عرفہ یہی اصل حج ہے میری ماؤں بہنوں، وقوف عرفہ یہی اصل حج ہے، یہی اصل حج کا مکھن ہے، اور یہی اصل حج کی جگہ ہے۔ جتنا بھی مجمع ہے پورا کا پورا مجمع وہاں جمع ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ بیان فرمایا تھا، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے جبل رحمت کے اوپر کھڑے ہو کر، جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر، یہی وہ عرفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام دعائیں یہاں پر قبول کی گئی تھی، تو یہ جو وقت ہے زوال سے لے کے غروب آفتاب تک کا وقت جو ہے بڑا اہم ترین وقت ہے۔ اس کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتے ہوئے، اپنے ایک رشتہ دار کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے قرب و جوار کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، عموماً عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوب دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری تمام کی تمام دعائیں قبول کی جائے گی۔ وہاں ہمیں ظہر کی نماز پڑھنا ہے اور عصر کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم غروب آفتاب ہوتے ہی وہاں سے روانہ ہو جائیں گے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ غروب آفتاب ہوتے ہی یہاں کے جو دوسرے اقوام کے لوگ آتے ہیں، دیگر ممالک سے لوگ آتے ہیں، افریقہ وغیرہ سے، بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور ہم ایشین لوگ کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو اپنا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ لوگ جوش میں ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت بھی اچھی دی ہے، تو وہ غروب آفتاب ہوتے ہی ترنت یہاں سے کوچ کر نکلتے ہیں، وہ بس بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں سے ان کا سفر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان کے ساتھ روانہ نہ ہو، ان کو جانے دے، وہ چلے جاوے، آدھا 1 گھنٹہ ہو جاوے، 2 گھنٹہ ہو جاوے، مجمع کم ہو جاوے، اس کے بعد ہم سکون سے جو پیدل راستہ ہے وہاں سے چلنے کی کوشش کریں۔ حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جگہ جگہ انہوں نے فوارے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، گرمی ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گرمی ہمیں فیل نہیں ہوگی، گرمی کا احساس نہیں ہوگا،
اور ہوگا بھی تو انشاءاللہ ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بخوشی اس کو قبول کر لیں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. تو ہمیں چلتے ہوئے مزدلفہ جانا ہے. مزدلفہ جائیں گے چاہے کتنا ہی لیٹ پہنچے. وہاں جانے کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد ترنت عشاء کی نماز پڑھیں گے اور پھر مزدلفہ پہنچے. مزدلفہ ہمیں رات بھر وہیں اگر تھک گئے ہیں تو تھوڑا آرام کر لیجئے, لیکن کوشش کریں. ہم یہاں پہ ابھی روم پہ تھک جاتے ہیں تو ہم کہہ کے اٹھتے ہیں کہ جب تک میری آنکھ نہ کھلے مجھے اٹھانا مت. کیا کہتے ہیں کہ بہت تھک گیا ہوں, جب تک میری آنکھ نہ کھلے مجھے اٹھانا مت. لیکن اللہ کے واسطے وہاں جا کر یہ مت کرنا. وہاں جا کر اپنے پڑوس کو بول دے کہ میں بہت تھک گئی ہوں, تو آدھے گھنٹے کے بعد اگر میری آنکھ لگ جاوے تو آدھے ایک گھنٹے کا مجھے اٹھا دینا. کیوں؟ کیونکہ 6-8 گھنٹے کا وقت ہے. اللہ کو معلوم مجھے یہ دوبارہ مزدلفہ کا وقوف ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. بہت سے ہمارے مائیں بہنیں اسی ارادے کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی, ان کو حج کی سعادت کی توفیق نہیں ہوئی. تو یہ وقوف ہے مزدلفہ مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. ہم اپنے پڑوس میں جو بھی مستورات ہوں ان کو بول دے کہ اگر میری آنکھ لگ جاوے تو مجھے آدھے گھنٹے کے بعد اٹھا لینا, میں بھی تھوڑی اپنی تھکن دور کر لوں نیند کے ذریعے سے, اور اس کے بعد اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام کروں. تو خوب اس طرح فجر تک ہمیں دعائیں مانگتے رہنا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا ہے, دعا اور استغفار کی کثرت کرتے رہنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود کا نذرانہ پیش کرتے رہنا ہے. فجر کی نماز ہوگی, اس کے بعد طلوع آفتاب ہوگا اور وہاں سے پھر ہم کو چلنا ہے مینا, واپس آنا ہے. مینا آئیں گے. مینا آنے کے بعد ہمارا جو بستہ تھا, جو بیگ تھا, وہ اپنے خیمے کے اندر رکھیں گے. اور اس کے بعد کیونکہ ہمیں ابھی جانا ہے جمرات کی رمی کرنے کے لیے, جو شیطان کو کنکریاں مارنے جانا ہے. تو اس کے لیے شیطان کو کنکریاں مارنے جب جاتے ہیں تو وہاں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے آپ کو سامان کے ساتھ وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو مزدلفہ سے واپس ہم مینا آئیں گے اور جمرات مینا میں ہی ہے. شیطان کے جو کنکریاں مارنے ہیں وہ مینا میں ہی ہے. تو مینا کے اندر اپنے کیمپ میں, اپنے تمبو میں, اپنے خیمے میں چلے جاوے, اپنا سامان وہیں پر رکھ لے اور پھر اپنے محرم کے ساتھ جاوے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے. شیطان کو کنکریاں مارنا بھی بہت لمبا ٹائم ہے. آپ دن بھر صبح طلوع سے بعد سے آپ نکلیں گے, فجر کے بعد طلوع آفتاب کے بعد سے آپ نکلیں گے, تو اس کے بعد دن بھر آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ غروب آفتاب تک, مغرب تک ماریں گے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں مار پائے بھیڑ زیادہ ہے آپ رات میں ماریں گے تو بھی ٹھیک ہے. پورے 24 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کبھی بھی آرام سے مار سکتی ہے. تو ہم سکون سے جلد بھرے پہلے کہا کہ حج کے 5 دنوں کے اندر 2 چیزوں کا, ایک تو کل مائنڈ, ٹھنڈے دماغ سے کام کرنا ہے اور صبر کے ساتھ کام کرنا ہے. انشاءاللہ ہم نے ٹھنڈے دماغ سے صبر کے ساتھ کام کیا تو یہ ہمارا حج یہ یادگار ہوگا انشاءاللہ. تو ہمیں پھر جمرات کی رمی کرنے جانا ہے. جب وہاں جائیں گے تو پہلے چھوٹا شیطان آئے گا, اس کو چھوڑ دینا ہے. جو بیچ والا آئے گا اس کو چھوڑ دینا ہے. تیسرا آئے گا تو ہمیں اس کو کنکری مارنی ہے, 7 کنکری مارنی ہے. اور 7 کنکری آپ کو نشان بتایا ہوگا کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کنکری کو پکڑنا ہے, اور وہاں جو پتھر کھڑا ہے, جو پتھر ہے, پلر ہے, پلر کو کنکری ہمیں نہیں مارنی تھی, زور سے نہیں مارنی ہے کہ پلر کو جا کے ٹچ ہو. وہاں جو کنویں کے مانند جو راؤنڈ سرکل ہے, ہمیں کنکری اتنی زور سے پھینکنی ہے کہ وہ سرکل میں جا کر گر جائے. تو سرکل میں جا کر ہماری کنکری گر گئی تو ہماری کنکری قبول ہے. ہم زور سے مارنے کی کوشش ہرگز نہ کریں, اور یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے محرم کے ساتھ بھی جائیں, محرم کے ساتھ ہی رہے اور بھیڑ بھاڑ سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں. ہم نے کنکری مار دی, اس کے بعد واپس ہمیں اپنے خیمے میں آنا ہے. جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی آگے کی جو کاروائی ہے, قربانی کا جانور کو ذبح کرنا ہے, وہ لوگ انشاءاللہ وہ اس کو ادا کریں گے. اس کے بعد حلق وغیرہ کرانا ہے, وہ مرد حضرات کو حلق کروانا ہے, اپنے بالوں کو صاف کروانا ہے. اور جو خواتین حضرات مائیں بہنیں ہیں ان کو آپ کو معلوم ہے, جیسے آپ نے طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد اپنے بالوں کو جیسے کاٹا تھا 1.5 پوروے کے برابر, تو وہ حساب سے آپ کے بالوں کو کاٹنا ہے. تو مائیں بہنیں ہیں آپس میں ایک دوسرے بال کاٹ لگے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو وقوف عرفہ اور مزدلفہ اور یہ سب ہو گئے 10ویں تاریخ تک. پھر آپ کو وہی مینا کے اندر ٹھہرنا ہے. مینا میں ٹھہرے, آپ کی قربانی ہو گئی, آپ نے حلق وغیرہ جو مرد حضرات انہوں نے حلق کروا دیے, آپ نے اپنے بالوں کو کاٹ دیے. اس کے بعد پھر اگر بشاشت ہے, تھکے ہوئے نہیں ہے, اور کوشش کرے کہ اسی دن طواف زیارت ہو جائے, اسی دن ہمیں طواف زیارت کے لیے آنا ہے, طواف کرنا ہے. طواف کرنے کے بعد سعی کرنا ہے. یہ طواف ہو گیا, سعی ہو گئی تو ہمارا حج کمپلیٹلی پورا ہو گیا. اگر ہم نے طواف زیارت نہیں کیا ہے
تو اس سے پہلے مرد حضرات نہا دھو کر اپنا احرام نکال کر کپڑے پہن سکتے ہیں. ہمارا احرام پورا ہو گیا, اب ہمارا احرام کھل گیا, لیکن جب تک طواف زیارت ہم نے نہیں کی ہے, احرام کھلنے کے باوجود بھی مرد اور عورت آپس میں مل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ طواف زیارت نہ ہو جاوے. طواف زیارت ہونے کے بعد پھر مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم نے 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کر لیا, بہت اچھی بات ہے. اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے یا تھکن زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اگر ہم 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت نہیں کر پائے تو 11ویں کو بھی کر سکتے ہیں. 11ویں کو نہیں کیے تو 12ویں کی مغرب تک کر سکتے ہیں. مغرب تک کسی بھی حال میں کرنا ضروری ہے. تو ہم 12ویں کو چھوڑ ہی دے رہے, کسی بھی حال میں 10ویں کو کر لے. اگر 10 تاریخ کو نہیں ہوا تو 11ویں تاریخ کو ہم ضرور کر لے, تاکہ کوئی کنفیوژن 12ویں تاریخ کا رہے ہی نہیں. یہ تو ہو گئی یہاں تک طواف زیارت کی بات. واپس ہم جائیں گے مینا. طواف زیارت کرنے کے بعد مینا میں جا کر رات کا قیام کریں گے. رات کا قیام سنت ہے. اس کے بعد پھر ہم صبح نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے. پھر زوال تک رکیں گے. زوال تک رکنے کے بعد زوال کا وقت ہو تقریباً 12:30 بجے ہوتا ہے, 12:27 کو ہوتا ہے. تو ہم 1 بجے کے بعد جمرات کی رمی کرنے کی جائیں گے. اگر بھیڑ کم ہے تو 1 بجے جائیں گے. اگر بھیڑ زیادہ ہے تو 2 بجے, 3 بجے, 4 بجے, 5 بجے, جتنا بھی لیٹ ہوگا کوئی مشکل نہیں ہے. جب بھیڑ کم ہو اس وقت جائیں گے. تو جائیں گے, پہلے چھوٹے شیطان کی ہم رمی کریں گے اور 7 کنکرے ماریں گے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضن للرحمن. عربی میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رب کو خوش کرنے کے لیے. 7 کنکرے اس کو ماری, پھر دعا مانگیں گے. پھر وہاں سے ہٹیں گے, بیچ والے شیطان کے پاس آئیں گے, اس کو 7 کنکرے مار دیں گے. ایسے دعا پڑھتے ہوئے ماریں گے, دعا مانگیں گے. پھر وہاں سے آگے جائیں گے, بڑے شیطان کے پاس 7 کنکرے ماریں گے اور بنا دعا مانگے واپس اپنے خیمے کے اندر آ جائیں گے. یہ 11ویں دن ہو گیا. 12ویں دن سیم ایسے ہی کرنا ہے. فجر کی نماز پڑھنا ہے, زوال تک اپنے مقام پہ رکنا ہے. اچھا, مقام پہ رکنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ غیبتیں کرنی ہے, ماؤں بہنوں سے حال چال پوچھنا ہے, ان کے کہاں سے آئی ہو, کیا ہے کیا نہیں وہ سب پوچھنا ہے. نہیں, ہم حج کی حالت میں ہیں. کہاں پہ ہے؟ حج کے ایام ہے. ان سارے لغویات کو اپنے آپ سے بچانا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے. اس کے بعد یہ 12ویں دن بھی ہمیں تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے. پہلے کو رمی کرنے کے بعد دعا مانگنا ہے, چھوٹے کو رمی کرنے کے بعد دعا مانگنا ہے, اور بڑے کو رمی کرنے کے بعد دعا نہیں مانگنا ہے. پھر 13ویں ذی الحجہ کو اگر ہم یہاں پہ مینا آ گئے تو بھی چلے گا, لیکن 13ویں ذی الحجہ کے دن بھی اگر ہم مینا میں رک گئے تو اس دن بھی جمرات کی رمی کرنا سنت ہے. تو اگر ہم مینا میں رک گئے رات میں عشاء کے بعد یا اپنے ہوٹل پہ آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوٹل میں آ رہے ہیں, بس آ رہے ہیں, کرتے کرتے آپ کے اگر صبح صادق ہو گئی تو آپ کو اوپر 13ویں دن کی رمی بھی واجب ہو گئی. اب آپ کو وہیں فجر کی نماز پڑھنا ہے, وہیں اشراق پڑھیں گے, وہیں آپ دن بھر رکیں گے, اور جب زوال کا وقت ہوگا 12:30-1 بجیں گے, اس وقت آپ تینوں شیطان کو رمی کرنے کے بعد اپنے مقام پہ اپنے ہوٹل میں آئیں گے. پھر ہمارا احرام بھی پورا ہو گیا اور ہمارا حج بھی پورا ہو گیا. اور آپ ماں بہنوں کو ابھی جیسا بتایا اگر اسی حساب سے اگر ہم نے حج کیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا حج یہ حج مبرور ہوگا انشاءاللہ. اور حج مبرور کا صلہ کیا ہے؟ جنت ہے. الحج المبرور لیس له جزاؤه الا الجنہ. اچھا, اب ہم جب چلتے ہیں تو پولیس والے بیچ میں عرب ہے, وہ کبھی روکتے ہیں, کبھی یہ کرتے ہیں, کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ, تو ہم بھی تھکے ہوئے ہیں, وہ بھی بیچارے تھکے ہوئے ہیں. تو کبھی گالی گلوچ ہماری زبان سے, خیر گالی گلوچ نہیں نکلتا ہے لیکن بری باتیں نکل جاتی ہے, کبھی ہم اسے بھیڑ جاتے ہیں. تو ہم ہرگز ایسا نہ کریں, کیونکہ عرب حضرات ہے. یہ کون ہے؟ عرب حضرات ہے. چاہے ہم ہوٹل میں رہیں تو بھی عربوں کا اہتمام کریں, ان کا خوب خیال رکھیں, ان کی تکریم کریں, ان کی تعظیم کریں. حرم میں جاوے تو بھی عرب حضرات کا خوب خیال رکھیں, ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں, کیونکہ عرب حضرات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا العرب, عربی کو گالی گلوچ مت کرو. تو ہمیں اپنے
زبان سے عربوں کا خوب احترام کرنا ہے، دل سے ان کا احترام کرنا ہے۔ اور دوسری اہم بات مائیں بہنیں ہیں، ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جو ماہواری کا مسئلہ آتا ہے، اکثر مسائل کے اندر وہ الجھ جاتی ہے کہ پیریڈ آ گیا تو ہم کیا کریں، ماہواری شروع ہو گئی تو اس کے اندر کیا کریں۔ بہت آسان مسئلہ ہے، اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ قدرتی چیز ہے، آپ اس کے اندر معذور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں فل چھوٹ ہے۔ ماہواری کے دن ابھی جیسے اگزامپل آج سے شروع ہو جاوے، کل سے شروع ہو جاوے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اچھے سے نہا دھو کر اچھے سے کپڑا لے کر آپ آرام سے یہاں سے مینا جائیں گے، وہاں نماز نہیں پڑھیں گے، دوسری دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھیں گے، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، مینا کے اندر ٹھہریں گے۔ عرفات میں جانا رہے گا تو بھی آپ تمام مردوں کے ساتھ میں، تمام ماؤں بہنوں کے ساتھ میں آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ بس وہاں جا کے وہ قرآن نہیں پڑھنا ہے اور نماز نہیں پڑھنا ہے، آپ کو بھی وقوف عرفہ کرنا ہے۔ مزدلفہ میں جائیں گے تو ادھر بھی تمام ماؤں بہنوں کے ساتھ میں جیسے وہ جاتی ہے، جو پاک صاف ہے وہ جاتی ہے، ویسے آپ کو ان کے ساتھ آپ کو جانا ہے، وہی آپ کو وقوف عرفہ بھی کرنا ہے۔ صرف نماز نہیں پڑھنا ہے، قرآن نہیں پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے۔ جو جمرات کی رمی دوسری مائیں بہنیں کرتی ہے، ہو بہو آپ کو بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ صرف نہیں کرنا ہے تو کیا نہیں کرنا ہے، واپس آنے کے بعد طواف زیارت نہیں کرنا ہے، واپس آنے کے بعد طواف زیارت نہیں کرنا ہے۔ اب طواف زیارت آپ 10ویں کو پاک ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، نہا دھو کے طواف زیارت کر لے، نہیں ہوئی پاک 11ویں کو پاک ہو جاوے تو 11ویں کو طواف زیارت کر لے، نہیں ہوئی پاک 12ویں کو پاک ہوئی تو 12ویں کو طواف زیارت کر لے۔ میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ 12ویں کے دن مغرب تک طواف زیارت کر لینا ضروری ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو پاک ہے، جو مرد حضرات ہیں اور جو خواتین پاک ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ ہماری وہ مائیں بہنیں کہ جو 12ویں ذی الحجہ کی شام تک بھی پاک نہیں ہو پائی اور ابھی بھی ان کے ماہواری جاری ہے، چالو ہے، تو وہ جب پاک ہوگی تب وہ طواف زیارت، چاہے وہ 13ویں کے ہو، 14ویں کے ہو، 15ویں کے ہو، جب پاک ہوگی تب وہ طواف زیارت کرے گی اور صفا مروہ کی سعی کرے گی، اور اس کے اوپر ان کو دم بھی نہیں آئے گا، کوئی دم نہیں ہے، آپ معذور ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں اگر دوائی وغیرہ کے ذریعے سے ہم اپنے پیریڈ کو، ماہواری کو روک سکتے ہیں تو روکنے کی کوشش کریں تاکہ حج کے ایام میں ہمارا حج کمپلیٹ ہو جاوے۔ بس دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔